بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 55 میں ہم بات کریں گے فصل فی القراءہ، یعنی قراءت کے مسائل یہاں پہ الگ ذکر کیے جا رہے ہیں، اور مختصراً اس کا ذکر باب صفت الصلاۃ یعنی نماز کے طریقے کے ضمن میں آیا تھا، لیکن چونکہ اس کے کچھ مسائل تفصیلی ہیں اور اس کے لیے مستقل ایک فصل کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے لیے ایک مستقل فصل یہاں پہ لائی ہے۔ اس سبق میں ہم قراءت کو جہرن اور سرن پڑھنے کے مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر قراءت فرض ہے، اور قراءت کا ایک درجہ واجب کا ہے اور ایک درجہ سنت کا ہے، مستحب کا بھی ہے۔ تو لہذا فرض قراءت کتنی ہے، واجب کتنی ہے اور مستحب کتنی ہے یا سنت کتنی ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کچھ اس سبق میں کچھ اگلے سبق میں بات ہوگی، اور اس وقت اس سبق کے اندر جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ جہرن اور سرن پڑھنے کے مسائل سے متعلق ہوگی کہ کن نمازوں کے اندر قراءت کو جہرن پڑھنا ہے اور کن نمازوں میں سرن پڑھنا ہے، اور جہرن بھی اگر پڑھنا ہے تو کن نمازوں کی کن کن رکعات کے اندر پڑھنا ہے اور کن میں نہیں پڑھنا۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فصل فی القراءہ، یہ فصل قراءت کے بارے میں ہے۔ قال وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ جہرن قراءت کرے گا فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر وہ امام ہے، اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر، یعنی عشاء کو تقریباً ذکر کیا کہ عشاء کی دوسری 2 رکعتوں کے اندر اور مغرب کی تو ایک ہی رکعت تیسری ہوتی ہے، اس میں آہستہ قراءت کرے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے قراءت کی کیفیت بحیثیت جہر یا سر ذکر کی جا رہی ہے۔ اس میں جہرن قراءت کا ذکر سب سے پہلے کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر جہرن قراءت کرنی ہے، اونچی آواز سے قراءت کرنی ہے، تاکہ اگر وہ امام ہے تو لوگوں کو پیچھے سنائی دے، اور تاکہ مقتدی بھی اس آیت کے اوپر غور و فکر نماز کے اندر کریں اور متوجہ رہیں۔ اور اگر امام نہیں ہے تو اس سے متعلق اگلے متن کے اندر انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ اور اگلی جو 2 رکعتیں ہیں عشاء کی اور 1 رکعت مغرب کی، تو اس کے اندر آہستہ قراءت کرے گا، کیونکہ اس میں قراءت واجب نہیں ہے، تو اس لیے اس میں قراءت جو نفل ہے مستحب ہے اس کو آہستہ پڑھے گا۔ ھذا هو المأثور المتوارث، یہی طریقہ وہ منقول اور امت کا مجمع علیہ، یعنی اس کے اوپر اجماع ہے اور مشہور چلا آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ان 3 نمازوں کے اندر قراءت کرنی ہے، اور ان میں بھی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قراءت کرنی ہے اور دوسری کے اندر سرن اور آہستہ قراءت کرنی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اگر منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اس کو اختیار ہے، إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اگر چاہے تو اونچی آواز سے قراءت کرے، اتنا اونچا کہ اپنے آپ کو سنائے، یعنی اتنا اونچا پڑھے کہ جس میں اس کو خود آواز آ جائے۔ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فرماتے ہیں کہ اکیلے آدمی کو اختیار کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ جہرن قراءت کرے یا سرن قراءت کرے ان 3 نمازوں کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر وہ جہرن قراءت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تو گوئے کہ اپنے حق میں یہ امام ہے نا،
اگرچہ اس کے پیچھے کوئی دوسرے کے حق میں یہ امام نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے مقتدی نہیں ہے، لیکن خود تو اپنی ذات کے اعتبار سے امام ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ وَإِن شَاءَ خَافَتَ، اور اگر چاہے تو آہستہ آواز سے قرات کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَن يُسْمِعُهُ، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص تو کھڑا نہیں ہے مقتدی جس کو یہ سنائے، لہٰذا اس صورت میں پھر یہ بھی اختیار ہے کہ وہ آہستہ آواز سے کہے۔ بہرحال دونوں اختیار ہیں۔ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْجَهْرُ، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ منفرد بھی جہرن قرات کرے۔ اس کا سبب ذکر کیا جا رہا ہے کہ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ، تاکہ یہ اکیلے نماز پڑھنے کی جو حالت ہے وہ جماعت کی حالت کے مشابہ ہو جائے اور نماز کی ادائیگی وہ جماعت کی حالت پر ہو جائے۔ یہاں تک جہرن قرات کا ذکر مکمل ہوا۔ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں، ان کے اندر جہرن قرات کی تفصیل مکمل ہوئی، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی۔ اب سری نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَيُخْفِي هَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةٍ، اور امام قرات کو سرن کہے گا، آہستہ آواز سے قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ملانی ہے یہ پوری قرات آہستہ آواز سے کہے گا، ظہر کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں بھی، اگرچہ وہ عرفہ کے اندر یوم عرفہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس دن جو ظہر اور عصر پڑے گا تو وہاں پر بھی وہ سرن ہی اس میں قرات کرے گا، جہرن قرات نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور ان سے روایت منقول ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ النہار عجما، کہ دن کی نماز گونگی ہوتی ہے، یعنی عجما کا معنی ای لیست فیہا قراءۃ مسموعہ، کہ اس کے اندر کوئی ایسی قراءت نہیں ہوتی جو سنائی دے یا جس کو سنا جا سکتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قراءت تو ہوگی لیکن ایسی قراءت نہیں ہوگی جس کو سنا جاتا ہو۔ اگر مسموعہ کا ذکر نہ کرتے تو پھر اس میں یہ اشکال ہو سکتا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تشریح فرمائی ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس آیت میں بھی ہے کہ نہ بہت زیادہ جہر ہو اور نہیں بہت زیادہ سر ہو، بلکہ اس کے بیچ میں ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، بلکہ قرات ہے لیکن قرات مسموعہ نہیں ہے، ایسی قرات کہ جس کو سنا جا سکتا ہو، ایسی قرات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی دلائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عرفہ سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اختلاف کرتے ہیں، اس لیے متن کے اندر اس کو عرفہ کا تذکرہ بھی کرنا پڑا، کیونکہ عرفہ کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے حجاج کرام کا، تو وہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین پر قیاس کرتے ہوئے وہاں پر جس طرح جمعہ اور عیدین میں اجتماع ہوتا ہے تو قرات جہرن ہے دن کے وقت، تو عرفہ کے اندر بھی جہرن قرات ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ والحجۃ علیہ ما رویناہ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جو حجت ہے وہ وہی روایت ہے جو ابھی ہم نے روایت کی، وہ یہ ہے کہ صلاۃ النہاری عجما، کہ دن کی نماز گونگی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی قرات نہیں ہوتی جس کو سنا جا سکتا ہو۔ تو جہری اور سری قرات کی دلیل کی کن نمازوں میں جہرن قرات ہوگی، کن نمازوں میں سرن قرات ہوگی، تو یہی حدیث امامت جبرائیل میں یہ ذکر ہے کہ دیکھیں کہ فصلی 4 رکعات لا یجہر فیہا بقراءۃ، یہ یعنی یہاں پہ جو ذکر ہے ظہر کی نماز کا ذکر ہے کہ اس میں دیکھیں لا یجہر فیہا بقراءۃ، ثم امل حتی اذا دخل وقت صلی بہم 4 رکعات لا یجہر فیہا بالقراءۃ، دیکھیں عصر کی نماز میں قرات کا ذکر ہے کہ جس میں جہرن نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو صلی بہم 3 رکعات یجہر فی رکعتین بالقراءۃ ولا یجہر فی الثالث، کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر جہرن قرات اور آخری رکعت کے اندر جہرن قرات نہیں فرمائی۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھائی، اس میں پہلی 2 کے اندر جہرن قرات کی اور دوسری 2 کے اندر جہرن نہیں قرات کی بلکہ سرن قرات کی۔ پھر اس طریقے سے فجر کے اندر بھی فرمایا کہ دونوں رکعتوں کے اندر جہرن قرات کی۔
تو یہ جہرن قرات کرنا کن نمازوں کے اندر درست ہے اور کن نمازوں کے اندر سرن قرات کرنا درست ہے بلکہ ضروری ہے، اس کا ذکر ہو گیا. اور یہ واجب کے درجے میں ہے جہری نمازوں میں جہرن قرات، سری نمازوں میں سرن قرات کرنا. اگر کسی نے جہری نمازوں میں سرن، سری نمازوں میں جہرن قرات کر دی تو اگر 30 حروف سے زیادہ مقدار میں اگر سری نمازوں میں جہرن اور جہری نمازوں میں سرن قرات کر دی تو سجدہ سہو لازم ہوگا. دن کی نمازوں میں اخفاء کی دلیل یہ روایت ہے حضرت حسن کی کہ صلاۃ النہار عجما و صلاۃ اللیل تسمع اذنیک، یعنی تسمع اذنیک، کہ دن کی نماز تو بالکل گونگی، یعنی اس میں کوئی بھی سنائی دینے والی قرات نہیں ہوگی. البتہ رات کی نماز میں ایسے ہے کہ آپ اپنے کانوں کو سنا سکیں، یعنی ایسی اتنی قرات کریں کہ جس میں آپ کو خود آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. وَيَجْهَرُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، جمعہ اور عیدین کی نمازیں اگرچہ دن کے وقت پڑھی جاتی ہیں لیکن ان میں بھی جہرن قرات ہے. اچھا، اس کی دلیل لِوُرُودِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ، کیونکہ احادیث اور روایات مشہور درجے کی وہ وارد ہیں جہرن قرات کرنے کی جمعے اور عیدین میں، اور امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جمعہ اور عیدین کی نماز جہر نہیں ہوگی. وفي التطوع بالنهار يخافت، یعنی دن کے وقت اگر نفل پڑھتا ہے تو دن کے وقت نفل پڑھنے میں آہستہ آواز سے قرات کرے گا. اور وفي الليل يتخير، اور رات کے نوافل کے اندر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو آہستہ آواز سے قرات کرے یا چاہے تو اونچی آواز سے قرات کرے. اعتبارا بالفرض فی حق المنفرد، منفرد کے حق میں فرض کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اکیلا آدمی جب فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ دن کے وقت اگر کرے گا تو سرن قرات کرے گا، اور رات کے وقت اگر وہ فرائض کو پڑھ رہا ہے تو وہ جہرن اور سرن دونوں میں اس کو اختیار ہے. تو یہی حال اکیلے نفل پڑھنے والے کے بارے میں بھی ہوگا کہ وہ بھی چونکہ منفرد ہے، لہذا چونکہ نفل جو ہیں لأنه مکمل لہ، کہ نفل جو ہے وہ فرض کو مکمل کرنے والے ہیں، فرض کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، لہذا فیکون تبعا لہ، بس یہ نفل جو ہوں گے یہ فرض کے تابع ہوں گے. جس طریقے سے منفرد آدمی کے لیے فرض میں رات کی قرات میں جہرن اور سرن کرنے کا اختیار ہے، تو یہاں پر نفل کے اندر بھی اس کو، نفل سے مراد یہاں پہ سنتیں اور نوافل سب شامل ہیں، اس کو اختیار ہے. نفل فرض کو کیسے مکمل کرتے ہیں تو اس کے لیے روایت ہے کہ جب بندے کا حساب لیا جائے گا نمازیں اس کی مکمل اگر نکل آئی تو ٹھیک، ورنہ نوافل دیکھے جائیں گے اور نوافل سے اس کی فرائض کی تکمیل کی جائے گی. ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس ان ام فيها جهرا وان كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح. یہ متن ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ جہری نماز کو اگر قضا کر لیا کسی نے، یعنی اس کو وقت پر نہیں پڑھا، اب بعد میں اس کی قضا پڑتا ہے اور وہ دن کے وقت پڑتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ کیا اس نماز کے اندر جہرن قرات کرے گا یا سرن قرات کرے گا؟ اور ہر دو حالت میں کہ وہ امام ہے یا منفرد ہے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے عشاء کی نماز فوت ہو جائے، اور ایک نسخے کے اندر فجر کی نماز کا ذکر بھی ہے، فصلاها بعد طلوع الشمس، اب اس عشاء کی نماز کو وہ طلوع الشمس کے بعد پڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ان ام فیها جہرا، اگر اس میں وہ امامت کر رہا ہے، یعنی تو 3 آدمیوں سے رہ گئی تھی اور امامت کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو اس کے اندر جہرن قرات کرنی ہے. اور اگر وہ اکیلا ہے وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خافت حتما، اگر اکیلا اس کی قضا کر رہا ہے تو پھر تو دن کے وقت قضا کرنے کی صورت میں ہر حال کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ قرات کرے. ولا يتخیر، اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ دن کی نماز میں دن کے اندر قضا کرتے ہوئے جہری نماز کے اندر وہ جہرن یا سرن میں کوئی بھی کر سکتا ہے. ہوا صحیح، مفتبی قول یہی ہے، ورنہ جو فخر الاسلام رحمہ اللہ ہیں اور اسی طریقے سے کچھ اور فقہا ہیں جن کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ مفتبی قول یہ ہے کہ اختیار نہیں دیا جائے گا. اچھا،
اگر امام ہے تو پھر جہرن قرات کر سکتا ہے دن کے وقت. اس والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہے کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قضى الفجر غدات لیلۃ التعریس بجماعت. یہ لیلۃ التعریس جو تھی اس میں جب صبح فجر کی نماز غزوے سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا پڑھا, لیکن یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھا, تو اس میں جہرن قرات بھی کی. تو یہ روایت ہے دارقطنی کی. اور اگر اکیلا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار نہیں ہوگا. وجہ لأن الجہر یختص اما بالجماعت حتما او بالوقت فی حق المنفرد علی وجہ التخییر. کیونکہ جہرن قرات جو ہم اجازت دیتے ہیں نا جہرن قرات کرنے کی, تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اما بالجماعت حتما, یقینی طور پر جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جہرن قرات کریں گے, تو جاری نمازوں میں جہرن قرات کریں گے. او بالوقت, یا دوسری صورت ہوتی ہے جہرن قرات کرنے کی کہ وقت کے اندر اندر وہ پڑھی جائے. جب وہی جاری نماز وقت کے اندر اندر پڑھی جا رہی ہے تو منفرد آدمی پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, تو پھر اس کے لیے یہ کہ وقت کے اندر اندر اگر ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جہرن کرے یا سرن کرے. لیکن اگر وقت گزر گیا ہے اور جماعت کے ساتھ وہ پڑھ نہیں رہا, اکیلے پڑھ رہا ہے, تو پھر اس کے لیے سرن کرنا ضروری ہے, پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا کیونکہ نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی جماعت ہے. ولم یوجد احدہما, اور یہاں پہ جب وہ اکیلا نماز قضا کرے گا تو نہ جماعت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی وقت پایا جا رہا ہے, تو لہذا ہمیشہ کے لیے اس میں آہستہ آواز سے قرات کرنی ہے. اگرچہ